مثل نوره كمشكاة فيها مصباح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں زمینی معجزات کا بیان چل رہا ہے اور آج کرامات اولیاء رحمہم اللہ کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ کرامات اولیاء کا شمار معجزات ہی میں ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ ولی کے لیے ظاہر ہوتا ہے وہ دراصل اس کے نبی ہی کا معجزہ ہوتا ہے۔ پہلا باب، مرنے کے بعد گدھے کا زندہ ہونا۔ ابن ابی الدنیا نے کتاب میں ایک کتاب ہے من عاش بعد الموت میں شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ ملک یمن کی ایک قوم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلی۔ ایک آدمی کا گدھا مر گیا۔ لوگوں نے اس آدمی کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس شخص نے وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا، اے اللہ، میں دفینہ یعنی مکے سے بصرے کے راستے میں 5 مراحل پر بنو سلیم کا ایک چشمہ ہے، میں دفینہ سے تیری راہ میں جہاد کرنے اور تیری خوشنودی طلب کرنے کی غرض سے نکلا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تو ہی قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو مجھے کسی کے احسان کے نیچے نہ رکھ، میری تجھ سے التجا ہے کہ میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ جب وہ گدھے کے پاس گیا تو گدھا اپنے کانوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چنانچہ اس نے گدھے پر زین کسا اور اس کو لگام لگا کر سوار ہوا اور اسے دوڑاتے ہوئے آ کر اپنے ساتھیوں سے مل گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ تیرا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ گدھا کناسہ یعنی کوفہ میں بیچا گیا یا بیچا جا رہا تھا۔ اور ابن ابی الدنیا نے مسلم بن عبداللہ بن شریک نخعی سے ذکر کیا ہے کہ گدھے کا مالک نباتہ بن یزید نامی قبیلے نخع کا ایک آدمی تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جہاد کی نیت سے نکلا، لیکن جب عمیرہ ایک مقام کا نام ہے وہاں پہنچا تو اس کا گدھا مر گیا۔ پھر راوی نے اس کے بعد پورا قصہ ذکر کیا ہے، مگر اس میں ہے کہ گدھے کو بعد میں جب کناسہ میں بیچنے کا ارادہ کیا تو اس سے کہا گیا کہ تم اپنے اس گدھے کو بیچو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسے زندہ کیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ پھر میں اسے کیا کروں؟ مسلم بن عبداللہ بن شریک کہتے ہیں کہ اس کے ہمراہ لوگوں میں سے ایک شخص نے 3 شعر پڑھے تو میں نے ایک شعر یاد کر لیا جس کا ترجمہ ہے، اور ہم میں سے وہ بھی ہے جس کے گدھے کو بالکل مر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام رضاعت میں یعنی دودھ پینے کے دنوں میں حلیمہ سعدیہ کے لیے ظاہر ہونے والے معجزات۔ ابن اسحاق حلیمہ بنت حارث سے بیان کرتے ہیں کہ بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ قحط سالی کے زمانے میں دودھ پلانے والے بچے کی تلاش میں مکہ گئی۔ میں یعنی حلیمہ، حضرت حلیمہ فرماتی ہے، میں سبز مائل سفید رنگ کی ایک گدھی پر نکلی جو قافلے کے ساتھ چلنے کے لائق نہ تھی۔ میرے ساتھ ایک بچہ اور ہماری ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ اللہ کی قسم ہمیں اس اونٹنی سے ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ملتا، اور ہم لوگ بھوکے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہیں سوتے۔ نہ تو مجھے اور نہ ہی میری اونٹنی کو اتنا دودھ ہوتا کہ بچے کے لیے کافی ہو سکے اور اس کی غذائی ضرورت کو پورا کر سکے، لیکن ہمیں اللہ سے مدد اور کشادگی کی امید تھی۔ چنانچہ میں اپنی اس گدھی پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ گدھی اتنی کمزور اور لاغر تھی کہ اس کے بار بار پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہمارے قافلے کو ہمارا ساتھ ناگوار معلوم ہوا۔ بہرحال ہم مکہ پہنچے، اور اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کے لیے پیش کیے گئے، مگر سب نے آپ کو لینے سے انکار کر دیا۔ جب کہا جاتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے، اور ہم یہی کہتے کہ آخر اس یتیم بچے کی ماں سے ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ ہمیں تو انعام اور تحفہ بچے کے باپ سے مل سکے گا، بھلا اس یتیم کی ماں ہمیں کیا کچھ دے سکتی ہے؟ اللہ کی قسم میرے علاوہ میری سہیلیوں نے کوئی نہ کوئی بچہ حاصل کر لیا۔ پھر جب ہم اس یتیم بچے کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں پا سکے اور بالآخر واپسی کا وقت بھی آ پہنچا تو میں نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا،
اللہ کی قسم مجھے یہ بات قطعی پسند نہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بغیر بچہ لیے ہوئے واپس ہو جاؤں، اس لیے میں ضرور اس یتیم کے یہاں جا کر اسے ہی لے لوں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم ایسا ہی کرو، ممکن ہے اللہ تعالی ہمارے لیے اسی میں برکت عنایت فرمائے۔ بس میں گئی اور اس یتیم بچے کو لے لیا، اور اللہ کی قسم میں نے اس یتیم کو اس لیے لیا کیونکہ اس بچے کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا نہیں مل سکا تھا۔ بہرحال بچے کو لے کر میں قافلے میں اپنے ٹھکانے پر واپس آئی تو یکایک میری چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ پھر وہ بچہ پی کر سیراب ہو گیا، اور اس کا بھائی یعنی حلیمہ سعدیہ کا بچہ بھی پی کر شکم سیر ہو گیا۔ اور جب میرے شوہر ہماری اس بوڑھی اونٹنی کے پاس آئے تو اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے دوہ کر یعنی دودھ نکال کر خود بھی پیا اور میں نے بھی پیا، یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے۔ رات ہم نے خیر و عافیت سے گزاری۔ صبح ہونے کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تم نے بہت ہی مبارک ہستی کو حاصل کیا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتی ہے کہ جب ہم نے بچے کو لیا تو رات ہم نے کتنی خیر و برکت میں گزاری ہے؟ اسی طرح مسلسل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر و برکت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ پھر ہم اپنے شہر کی طرف واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کی قسم میری گدھی نے اس طرح تیز رفتاری سے راستہ طے کیا کہ ہمارا قافلہ جن کی سواری میں گدھا بھی تھا پیچھے ہو گیا، حتیٰ کہ میری سہیلیاں کہنے لگی کہ اے ابو زویب کی بیٹی، تیری خرابی ہو، یہ تمہاری وہی گدھی ہے جس پر تو ہمارے ساتھ سفر میں نکلی تھی؟ تو میں کہتی کہ اللہ کی قسم یہ وہی گدھی ہے۔ پھر میری سہیلیاں کہتی یقیناً اس میں کوئی خاص بات ہے۔ پھر ہم سرزمین بنی سعد میں آ گئے، اور میں نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ خشک اور قحط زدہ ہوگا۔ بنی سعد میں بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ ہو کر دودھ کے ساتھ واپس آتی، اور ہم ان سے حسب خواہش دودھ دوہتے، لیکن ہمارے پڑوسیوں کی بکریاں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی کیونکہ وہ بھوکے واپس آتی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے چرواہوں یا نگہبانوں سے کہنے لگے کہ تمہاری بربادی ہو، دیکھو جہاں ابو زویب کی بیٹی کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہیں تم بھی بکریاں لے جایا کرو۔ پھر وہ اپنی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے، لیکن ان کی بکریاں بھوکی واپس آتیں اور ان میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ہوتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ یعنی پیٹ بھر کر آتیں اور دودھ کے ساتھ آتیں، اور ہم حسب خواہش دودھ دوہتے۔ اللہ تعالی ہمیں برابر برکت سے نوازتا رہا، جسے ہم محسوس کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نشو نما اس طرح ہو رہی تھی جو دوسرے بچوں میں عام طور پر نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کی قسم آپ 2 ہی سال کی عمر میں غذا پر انحصار کرنے لگے تھے اور ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو گئے تھے، لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی ماں کے پاس پہنچے، حالانکہ ہم آپ میں برکت دیکھنے کی وجہ سے ایک پل کے لیے بھی جدا کرنے کے خواہاں نہ تھے۔ جب آپ کی ماں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے بچے کو اس اگلے سال بھی لے جانے دیجئے، کیونکہ ہمیں اس بچے کے بارے میں مکے کی وباؤں سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم ان کی ہاں کہنے تک برابر اصرار کرتے رہے۔ پھر میں آپ کو لے کر واپس آئی، 2 یا 3 ماہ اپنے پاس رکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ہمراہ ہمارے چوپائیوں یعنی اپنے جانوروں کے ساتھ گھر کے پیچھے کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، وہ جو میرا قریشی بھائی ہے نا، اس کے پاس سفید پوش 2 آدمی آئے، انہوں نے اسے چت لٹا دیا اور اس کا پیٹ چیر ڈالا۔ یہ سن کر میں اور اس کے والد بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ ہمارے سامنے کھڑے تھے اور آپ کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ آپ کے والد نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور پوچھا، اے میرے بیٹے کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے بیان کیا، میرے پاس سفید لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، میرے پاس سفید لباس میں ملبوس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے چت لٹا دیا اور میرا پیٹ چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دیا، پھر میرے پیٹ کو پہلی حالت میں لوٹا دیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر واپس آئے۔ آپ کے والد نے کہا، اے حلیمہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اس بچے پر آسیب کا اثر تو نہیں ہو گیا ہے، اس لیے چلو ہم بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرائیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خوف سچ ثابت ہو جائے۔ بیان کرتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائے تو آپ کی امی جان سہم سی گئی۔ جب ہم نے آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اے دودھ پلانے والی دایا، آخر تم دونوں میرے بچے کو کیوں واپس لے آئے، حالانکہ تم دونوں اس بچے کے بہت خواہاں تھے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری ذمہ داری ادا کروا دی اور ہمارا جو فرض بنتا تھا وہ بھی ہم نے پورا کر دیا، اور اب ہم اس بچے کے ضائع ہونے کے خوف سے واپس کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم دونوں یہ کیا کہہ رہے ہو، حقیقت حال سچ مجھ سے بتا دو۔ اور اس وقت تک وہ اصرار کرتی رہی جب تک کہ ہم نے بچے کے ساتھ درپیش معاملے کی انہیں خبر نہ دے دی۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، کیا تم دونوں کو میرے بچے پر شیطان کا خوف ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میرے بچے پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ اللہ کی قسم میرے اس بچے کے لیے ایک عظیم شان ہوگی، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو اس سے آسان حمل میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے دوران حمل خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ایک روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، پھر اس کی پیدائش دوسرے مولود سے مختلف ہوئی۔ پیدائش کے وقت اس کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف اور سر آسمان کی طرف تھا، پس تم دونوں اس بچے کی طرف سے بے فکر رہو۔ یہ حدیث دوسرے طریقوں سے بھی روایت کی گئی ہے اور اہل السیر والمغازی کے یہاں یہ حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔